جی بالکل، اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یہاں سے 3-4 سال سے خود پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جی جی رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. جی تو مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ ایک ویژنری آدمی تھے. ان کا ایک ویژن تھا، ان کا ایک مشن تھا، ان کے ہر شعبے پر ایک گہری نظر تھی. تو انہوں نے یہاں پہ جب جامعہ بنوریا کو قیام عمل میں لایا، اس کے بعد جب ان کی ضروریات کو دیکھا، ظاہر ہے یہ بھی انسانی ضرورت ہے اور علاج و معالجہ، تو یہاں پہ ڈاکٹرز کا بندوبست کیا گیا، ایک صحیح ہے، کلینک کا قیام کیا گیا شروع سے ہی. زبردست. پھر یہ سسٹم چلتا رہا. مختلف کبھی ایک ڈاکٹر، کبھی 2 ڈاکٹر، کبھی پورا میڈیکل سینٹر، کبھی کلینک. تو وہ جس حالات کے اعتبار سے جو ضروریاتی سہولیات تھیں، اس اعتبار سے یہ الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ چل رہا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو یہاں پہ طلباء مسافر ہیں، خاص طور پہ جو بیرون کے طلباء یہاں پر آئے، تو بیرون کے طلباء کو ظاہر یہ تو بہت سخت ضرورت تھی. اس طرح پھر ملکی طلباء ہیں، پھر طالبات ہیں ہماری، پھر ان کی فیملیز ہیں یہاں پہ فارنرز کی، تو ان کو یہ سہولیات دینا تو ظاہر ہے وہ یہ تو ایک بنیادی اور ایمرجنسی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعبے کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ ان کو بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں اور ان کو یہاں پہ ایک بہتر ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی آپ لوگ کیمپ لگاتے ہیں یا کوئی میڈیکل کے لیے کوئی جگہ میڈیکل سینٹر یا کلینک کے طور پہ کوئی مختص کی ہوئی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی بھی فرد آ جائے اس کو دوا اور ڈاکٹر وغیرہ مل جائیں گے؟ کتنے ڈاکٹر اس میں بیٹھتے ہیں؟ شعبہ میڈیکل کے تحت ایک کلینک ہے. صحیح یہاں پہ جامعہ بنوریا کے اندر ہی ایک میڈیکل سینٹر ہے چھوٹا سا، صحیح. جس کے اندر آر ایم او بیٹھتے ہیں، اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، گائنی کی ڈاکٹر بیٹھتی ہے. جی تو اس میں جو ہے وہ تقریباً صبح سے شام تک جو ہے وہ آر ایم او، ہماری ایمرجنسی سروس ہوتی ہے، ہماری آر ایم او بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، MBBS کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتا ہے، اسٹاف کوالیفائڈ ہوتا ہے. تو الحمدللہ صبح 10 سے رات 10 بجے تک یہ ہمارا میڈیکل سینٹر کھلا ہوتا ہے. اور اس میں جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ بنوریا کے اندر اراؤنڈ 10,000 سے زیادہ کی اپنی آبادی لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، فیملیز ہیں اور فارنر اسٹوڈنٹس ہیں، طالبات ہیں. تو ان سب کی سہولیات کے لیے ہے کہ ہم ابھی اس وقت جو ہے وہ 12 گھنٹے ہم نے ایمرجنسی سروس رکھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جو یہاں پہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں، عوام ہے، وہ بھی اس سے الحمدللہ مستفید ہو رہی ہے اور بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اور بہت اچھے لوگ خوش ہیں. ہم ایک معیاری اور بہترین اور بالکل مناسب اور سستا علاج مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا، مطلب باہر کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور طلبہ اور ان کی جی فیملیز بھی جی جی فائدہ اٹھا بالکل سکتی ہیں؟ بالکل بالکل آ رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں روزانہ ہم ماہانہ تقریباً 3,000 سے زائد جو ہے نا وہ OPDs کر رہے ہیں. اور 3,000 OPD ہے جی ماہانہ؟ جی جی ماہانہ الحمدللہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات دے رہے ہیں، جس میں ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں اور ہمارے اساتذہ اور ملازمین اور ان کی فیملیز وغیرہ سب ہیں. زبردست. آپ نے ذکر کیا کہ سستا اور معیاری فیسز آج کل جہاں بھی چلے جائیں 1,500 2,000 روپے سے نیچے جو ڈاکٹر کی فیس پہ بات نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں نے کیا ہماری رکھا؟ فیس 50 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا، 50 روپے سے سٹارٹ ہے. جی. اور سب سے اوپر کتنی ہے؟ سب سے اوپر جو ہے وہ ہماری 300 تک ہے، جو اسپیشلسٹ بس ڈاکٹرز ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے یار بڑا اور اس سستا طرح ہے. الٹرا ساؤنڈ ہے، الٹرا ساؤنڈ کی قیمتیں آپ کو پتہ ہوگی. یہاں الحمدللہ ہمارا 200 سے الٹرا ساؤنڈ اسٹارٹ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 500 600 اس طرح جو ہے وہ ہم الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ ڈاکٹر آپ لوگوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں یا بنوریا کے اندر کے ہی لوگ ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں؟ اس کی کیا ترتیب ہے؟ اچھا، یہ ایک وہ ہے اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ظاہر ہے یہ اسپیشلسٹ اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ ہم ہائر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ بھی ہمارا کوالیفائڈ اسٹاف ہوتا ہے. لیکن سپورٹنگ اسٹاف کے لیے ہم اپنے طلباء کو، اپنے جو ملازمین ان کو ٹرینڈ کرنے کے لیے، تاکہ ہم ایمرجنسی سروس میں فرسٹ ایڈ کے لیے ہمیں یہاں پہ اندر جو انٹرنل ہاسٹلز وغیرہ ہیں یا رومز ہیں، وہاں پہ بھی اگر کوئی فرسٹ ایڈ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کو بر وقت دے سکے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ان ساتھیوں کے انٹرنشپ کے پروگرام رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں، سیکھتے ہیں اور آگے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. اچھا، مطلب یہ فرسٹ ایڈ کی جو چیزیں ہیں یا ابتدائی طور پہ نرسنگ کے حوالے سے چیزیں جی ہوتی جی ہیں، جی جی انجیکشن بالکل لگانا ہے، بالکل ڈرپ بالکل وغیرہ بالکل لگانی ہے، یہ بالکل سب سکھا بھی رہے ہیں؟ جی 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 تو یہ فری آف کاسٹ سکھانا ہے؟ جی جی فری آف کاسٹ ہے. بلکہ ہم اگر کوئی اس طرح کا ہم ایکسٹرا ان سے کام لیتے ہیں تو اس کا الحمدللہ ان کو ہم پے کرتے ہیں. تو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ. صحیح. اچھا جی، تو یہ 3,000 OPDs کا آپ لوگوں کا معاملہ ہے، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نمبر اور ہے. اس میں ایک بات بتاؤں، ہم اس میں میڈیسن بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. اچھا، دوا میں کیا دے رہے ہیں؟ جی میڈیسن میں جتنی بھی میڈیسنز ہیں ہمارے پاس موجود ہے، جو فرسٹ ایڈ کی میڈیسنز ہوتی ہیں، ایمرجنسی کی میڈیسنز ہیں، زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں، وہ بھی الحمدللہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں، جو ایمرجنسی سروس ہوتی ہے، ہم ایمرجنسی کو دن بدن اور بہتر کر رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو دواؤں کی کتنی رینج ہوگی آپ لوگوں کے پاس؟ یہ بنیادی ضرورت ایک آنے والا آدمی جس کو بخار، نزلہ، کھانسی ہے، کوئی پیٹ میں درد ایک ہے. پیشنٹ کو کم سے کم اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو
400 سے 500 روپے کی دوا جاتی ہے. صحیح ہے. جو بخار ہے, گلا کھانسی خراب, اینٹی بائیوٹکس آپ نے دیکھا کتنا جو ہے نا وہ اینٹی بائیوٹک تو سر ایک سیرپ 500 روپے کا آ جاتا ہے. ایسے ڈرپس ہیں, انجیکشنز ہیں, اور الحمدللہ ہم کو لوکل دوائیاں یوز نہیں کرتے, اچھا. ملٹی نیشنل کمپنی سے ہم لوگ خود پرچیز کرتے ہیں زبردست چیزیں الحمدللہ. تو بہت اچھی معیاری یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹرز کا پینل ہے جس کی زیر نگرانی چل رہا ہے الحمدللہ. وہ ساری چیزوں کو, ان کی جو کوالٹی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں, مینیج کرتے ہیں, تو ساری چیزوں کا الحمدللہ. تو دوائیں بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ؟ جی جی, دوائیں بالکل ہم اسٹوڈنٹس کو تو فری دے رہے ہیں. اچھا, اسٹوڈنٹ کو فری دے رہے ہیں؟ فری دے رہے ہیں, اور ملازمین اور اساتذہ کو بھی ہم فری دے رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو باہر کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ الحمدللہ ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کی پھر یہ بھی یقیناً فیسلٹی ہوگی, ظاہر سی بات ہے فیملیز ہیں, کوئی ڈرپ لگانی ہے, کوئی میڈیکل سینٹر میں نہیں لگوانا چاہتا, کسی نے کہا کہ جی گھر پہ آ کے لگا دیں, اپارٹمنٹ میں لگا دیں, تو یہ بھی ظاہر ہے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو موو نہیں کر سکتے, جو ضعیف ہوتے ہیں, تو ہم الحمدللہ ان کو سروس دیتے ہیں, ان کو وہاں پہ گھر پہ جا کے ہم یہ سروس دے رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ فرمائیے آخر میں کہ جناب علی, یہ تو ایک بڑا اچھا کام ہے, بڑا متاثر کن ہے جس طرح آپ لوگ اس کو چلا رہے ہیں, رن کر رہے ہیں. مستقبل میں اس کو کچھ پھیلانے کا ارادہ ہے, بڑا کرنے کا ارادہ ہے؟ جی بالکل ارادہ ہے الحمدللہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک میڈیکل سینٹر کی طرف لے جائیں, جہاں پہ او ٹی ہو, جہاں پہ ہر قسم کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوں, جہاں پہ کارڈیو ایمرجنسی ہو, یہاں جتنے بھی جو ضروریات ہیں ہم ایک اچھا ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شعبے کے جتنے بھی ہمارے اساتذہ اور طلباء کے علاج معالجے کا جو سسٹم ہے اس کو ہم مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ پینل پر بھی لیں, تاکہ ہمارے جتنے بھی طلباء ان کا علاج بہتر سے بہتر ہو سکے. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کروں کہ یہاں پہ ہمارے اساتذہ کے لیے ایک جو ملازمین اور اساتذہ ہیں اس کے لیے ہمارا ایک ہیلتھ کارڈ بنا ہوا ہے. اچھا جی. جی ہیلتھ کارڈ ہے, ہیلتھ کارڈ کی ذرا سی ڈیٹیل بتائیں. جی اس کے یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے اس کی لمٹ ہے سالانہ, وہ 2 لاکھ روپے کا علاج کسی بھی اچھی ہاسپٹل سے وہ کروا سکتے ہیں. وہ کراچی کی تقریباً 30 سے زیادہ ہاسپٹل اس پینل پر ہیں, اس کارڈ پہ. آپ کسی بھی اگر اس پینل پہ نہیں بھی کوئی ایمرجنسی ہوتا ہے, آپ قریبی ہاسپٹل بھی پہنچتے ہیں تو اس کو بھی وہ کور کرتے ہیں. تو جی وہ کارڈ کے ذریعے اس کی فیملی شامل ہے, اس کے بچے شامل ہیں, وہ خود اس میں کسی بھی الحمدللہ ہم نے کتنے اساتذہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایمرجنسی صورتحال پیش ہے, وہ اس میں الحمدللہ ہم نے اس کو کور کیا. زبردست, بڑا ایک اچھا وہ ہے. نہیں تو بہت زبردست چیز آپ نے. جی, اور اس کو ہم مزید جو ہے نا بڑھانے کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ. اس کی لمٹ میں مزید اضافہ کیا جائے. جی جی ماشاءاللہ جی. ایئرلی 2 لاکھ روپے بہرحال ایک بڑا نمبر, اچھا نمبر ہے, جس سے آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بھائی اسپتالوں سے بچائے. تو یہ جو آپ کا میڈیکل سینٹر کا جو ایک خواب ہے آصفی صاحب, یہ فرمائیے کہ اس میں ابھی کوئی ورکنگ شروع ہوئی ہے یا ابھی تک صرف خیال ہے یا نہیں ہو پا رہا, تو رکاوٹیں کیا ہے؟ ویسے مجھے پتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے وسائل ہوں تو آپ لوگ تو جی کل بنا کے کھڑا کر دیں. تو کیا ہے, کب تک اس کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں 2 سال 5 سال میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ کچھ اہداف بنائے ہوئے ہیں, کچھ سالانہ, کچھ ششمائی, اس اعتبار سے کہ ہم جو ہے یہاں پہ جو ہمارا کلینک چل رہا ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ وسیع کرتے جائیں گے. اس میں سہولیت, جیسے ہم نے پہلے یہاں پہ صرف ایک RMO بیٹھتے تھے, اب ہم نے 2 کر دیے, صبح سے شام تک ہو گیا. اس کو پھر ہم 24 گھنٹے پہ لے جائیں گے, 24 گھنٹے ایمرجنسی ہو جائے گی. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے مختلف جو سہولیات, جیسے الٹرا ساؤنڈ کر لیا, گائنی کی ڈاکٹر ہے, پیٹس ہے, اس طرح دوسرے جو ہے نا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز آئیں گے یا سرجنس آئیں گے تو وہ بیٹھیں گے. اس طرح آہستہ آہستہ ہم وسیع کرتے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ہمارے پاس جو میڈیکل کے لیے جگہ انشاءاللہ ہم مختص کر کے اس کو پہ انشاءاللہ ہم بلڈنگ کھڑی کریں گے. ابھی بھی ہمارے پاس جگہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ بھی ہماری ایک جگہ جامعہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اس میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں یہ جگہ بھی موجود ہے. تو الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اس کی طرف. جناب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب فرمائے. بڑا مقصد ہے اور جو ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل لوگ جو آدمی ویسے نہیں ٹوٹا ہوتا اس کو اسپتال توڑ کے رکھ دیتے ہیں. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, علاج اتنا مشکل ہو گیا ہے, لیکن 50 روپے میں آپ جو ہے وہ OPD سے فائدہ اٹھا لیں, 300 روپے میں الٹرا ساؤنڈ کروا لیں, یقیناً بہت کم پرائز ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ طلباء کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف کلینک پہ تک محدود ہے, ایسا نہیں ہے. جیسے اساتذہ کے لیے صحت کارڈ ہے, اس طرح طلباء کے لیے ہم نے ہاسپٹل جو ہے نا وہ پینل پر ہیں, کچھ ڈاکٹرز ہیں, سرجنز ہیں یا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, انڈیویجولی وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ایمرجنسی کی صورت میں, ہمارا ایمبولینس سروس ہے, ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں ان طلباء کو, ان ہاسپٹلز میں ایڈمٹ کرواتے ہیں, سرجریز کرواتے ہیں, اور ان جو ہمارے اساتذہ کی فیملیز ہیں ان کے ڈیلیوریز کے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں, تو سارے الحمدللہ ہم کور کر رہے ہیں. طلباء کے مسائل ہیں, جتنے بھی طلباء ایڈمٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ فارنرز جو ہیں وہ یہاں پہ مختلف اس سے شکار ہو جاتے ہیں, بیماریوں کا. ویسے ہی وہ موسم بدل گیا, پانی ہمارے یہاں لوکل, ساری چیزیں